عقیدے کی مثال صوفیاء فرماتے ہیں من بین فرسن و دمن، خدا فرماتا ہے کہ ایک طرف گوبر ہے اور دوسری طرف خون ہے۔ یہ آپ چیر پھاڑ کے تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن سائنسدانوں نے اس کو دیکھا ہے کہ جہاں سے دودھ آتا ہے ایک طرف گوبر ہے دوسری طرف خون ہے، اور اللہ فرماتا ہے یہ میری قدرت ہے کہ من بین فرس و دمن، گوبر اور خون کے درمیان ہم نے دودھ کی نہر اس طرح جاری کی ہے، اتنی خالص ہے کہ دودھ میں نہ خون شامل ہوتا ہے اور دودھ میں نہ گوبر شامل ہوتا ہے۔ وہاں حد فاصل بھی کوئی نہیں، وہاں فرق پیدا کرنے والا ایسا حاجب نہیں، کوئی ایسی دیوار نہیں کہ خون کو دودھ میں، گوبر کو دودھ میں شامل ہونے سے روکے، ایسی کوئی چیز نہیں، بس خدا کی قدرت ہے۔ تو فرمایا لبنن خالصا، خالص دودھ ہے للشاربین، جنہوں نے پینا ہے نا۔ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، آپ دودھ نکالیں نا بھینس سے، اگر اس میں تھوڑا سا خون آ جائے کسی وجہ سے، اگر میں یوں کہوں اگر بھینس کا عقیدہ ہی خراب ہو جائے اور دودھ میں خون شامل ہو جائے تو مجھے بتاؤ آپ دودھ استعمال کرو گے؟ اس کو پیو گے؟ بیچ سکتے ہو؟ اور اگر خون شامل نہیں لیکن دوسری طرف سے اس کا عقیدہ خراب ہو گیا اور اس دودھ میں گوبر کی سمیل آ جائے اور آپ اس کو، اچھا کوئی ایسا عاقل شخص ہے پانی پیے، دودھ پیے تو وہ اس کو سمیل نہ کرے؟ پینے سے پہلے، کھانے سے پہلے صاحب عقل اس کو سونگھتا ضرور ہے، آنکھوں سے دیکھتا ضرور ہے، اگر سمیل آ رہی ہے تو نہیں پیتا، اس کا رنگ چینج ہے تو نہیں پیتا۔ اگر دودھ میں گوبر کی سمیل شامل ہو جائے تو کوئی صاحب عقل اس کو پی سکتا ہے؟ نہیں پی سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لبنن خالصاً کی صفت ختم ہو گئی۔ سنیوں کا عقیدہ کیوں خدا کو محبوب ہے؟ سنیوں کا عقیدہ کیوں مصطفیٰ کو محبوب ہے؟ کہ وہ بھی دو کے درمیان، سامنے دو کے درمیان آ رہا ہے، ایک طرف خارجیت ہے دوسری طرف رافضیت ہے۔ اب اگر اہل سنت و جماعت اپنے عقیدے کو خارجیت سے بھی محفوظ رکھے، رافضیت سے بھی محفوظ رکھے تو عقیدہ خوشبو والا ہوتا ہے، ذائقے والا ہوتا ہے، جس طرح دودھ خالص ہو کے ذائقے والا ہوتا ہے اور خالص ہونے کی بنا پر اسے پی لیا جاتا ہے، اسی طرح سنی جب اپنے عقیدے کو خارجیت سے اور رافضیت سے محفوظ رکھ لے تو وہ عقیدہ مصطفیٰ کو بھی قبول ہو جاتا ہے، خدا کو بھی قبول ہو جاتا ہے۔